السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ایم ریئلی سوری، میں آج لیٹ ہوں اور بہت زیادہ لیٹ ہوں، اور لیٹ ہونے کے پیچھے ریزن ہے ایک تو بجلی جو کہ ہماری رہتی نہیں، اور دوسری ای بک جو کہ سینٹنگ ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی میل کے تھرو جا نہیں رہی، کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی کہاں کہاں میں بھیجنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی ہوں۔ تو آپ خود سوچ لو کہ آج میں کیوں لیٹ ہوں۔ اور ہماری لائٹ ابھی بھی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائی فائی بند ہے اور کچھ بھی نہیں چل رہا، بس میں نے ایپیسوڈ مکمل کی ہے تو سوچا ریکارڈنگ کر لوں اور پھر اپنے ڈیٹا سے کوشش کروں گی اپلوڈنگ کی، تو یا پھر بجلی آنے کا ویٹ کروں گی۔ آج 12 سے اوپر جا چکا ہے ٹائم، تو چلے ریکارڈنگ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں۔ دست دارم قسط نمبر 112، تحریر ارید شاہ۔ ثنا، آج تمہاری ٹکٹس آ گئی ہیں بیٹا سائیں۔ میرا تو بالکل دل نہیں کر رہا تمہیں اب یہاں سے واپس جاؤ، لیکن جب تک تم یہاں سے واپس جاؤ گی نہیں تب تک میں تمہیں ہمیشہ کے لیے واپس لے کر کیسے آؤں گی؟ کل شام 5 بجے کی فلائٹ سے تم پاکستان کے لیے روانہ ہو جاؤ گی۔ پھپھو سائیں نے کمرے میں آتے ہوئے ٹکٹس اس کی طرف بڑھائی۔ میں کس کے ساتھ جا رہی ہوں پھپھو سائیں؟ پھوپھا سائیں تو کہہ رہے تھے کہ میں اکیلی جاؤں گی، وہ پریشانی سے ان سے پوچھنے لگی، کیونکہ کل تک پھوپھا سائیں اپنے جاننے والے فیملی سے ملنے گئے تھے جو کہ پاکستان جانے والے تھے، ورنہ ثنا کے ٹکٹس آج کے لیے بک کروائی گئی تھی جو کہ پاکستان جانے والے تھے۔ اور وہ آج ہی جانے والی تھی، کیونکہ سنان سائیں نے کہا تھا کہ وہ اسے ایئرپورٹ سے ریسیو کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اسے پھوپھا سائیں نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنے کسی جاننے والے کے پاس جا کر ان سے ثنا کو اپنے ساتھ لے کر جانے کا کہہ چکے تھے، اس لیے ثنا کی ٹکٹس آج کی بجائے کل شام 5 بجے کی تھی، لیکن اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی جا رہا ہے۔ ہاں بیٹا سائیں، ایسا ہی ہے، عارش بھی تمہارے ساتھ پاکستان جا رہا ہے، اس کا دل نہیں مان رہا تمہیں اکیلے بھیجنے پر، اس لیے اس نے کہا ہے کہ وہ خود تمہیں چھوڑنے کے لیے جائے گا اور بحفاظت تمہیں حویلی پہنچا کر واپس آئے گا۔ پھپھو نے اسے تفصیل سے بتایا تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن عارش، جو ابھی رخصتی سے منع کر رہا تھا، اسے چھوڑنے کے لیے وہاں تک جانے کو تیار تھا۔ نہ جانے کیوں ثنا کو اس پر غصہ آیا۔ خیر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اتنے پیار کرنے والے رشتوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے گھر بھی جانا چاہتی تھی کیونکہ اسے سب کی یاد آ رہی تھی، لیکن ان سب سے دور جاتے ہوئے بھی اسے برا محسوس ہو رہا تھا، خاص کر عارش سے دور جاتے۔ ان چند دنوں میں وہ اس کے لیے کتنا اہم ہو گیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ پھپھو سائیں نے انہیں ایک دوسرے سے ملنے سے منع کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عارش کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا، خاص کر جان بوجھ کر گھر لیٹ آتا تھا تاکہ اس کی ماں دوائی کھا کر سو جائے، اور وہ جب واپس آتا تھا ثنا کو اپنے انتظار میں دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ ابھی رخصتی کے لیے راضی نہیں تھا، نہ جانے وہ کس مقصد کے بارے میں بات کر رہا تھا، نہ جانے کیا وجہ تھی، لیکن اس نے اپنی ماں کو یہ کہا تھا کہ ماما سائیں، جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک میں ثنا کی رخصتی نہیں چاہتا، کیونکہ اگر ثنا پہلے ہی رخصت ہو کر گھر آ گئی تو میرا سارا دھیان ثنا کی طرف آ جائے گا اور
پھر میں چاہ کر بھی اپنے کام پر دھیان نہیں دے پاؤں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے فی الحال آپ رخصتی کو ملتوی کر دیں۔ اپنی ماں کے جذبات کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، لیکن فی الحال اس نے جو بہتر سمجھا وہی کیا، اور اس کی ماں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ تھوڑا ناراض ہوئی تھی کیونکہ وہ ثنا کو اس طرح واپس نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب لوگ ثنا کے ساتھ ہی واپس جائیں اور شادی کی تمام تر رسومات ادا کر کے ثنا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بنا کر یہاں لے آئیں۔ ان سب کو ثنا کی عادت ہو گئی تھی، اب اس کا جانا ان سب کو پریشان کر گیا تھا۔ عارف تو اتنا ناراض ہو گیا تھا کہ اس کے جانے کا سن کر اس سے بات کرنا ہی چھوڑ چکا تھا، لیکن اسے جانا تو تھا ہی کیونکہ اس کا بھائی ابھی رخصتی کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس نے ٹکٹس اپنے پاس رکھ لی تھی، کہیں نہ کہیں دل میں یہ سوچ کر خوش تھی کہ وہ خود اسے پاکستان تک چھوڑنے جانے والا ہے۔ یقیناً ان کا سفر اچھا گزرے گا۔ کل تک جو ڈر اس کے اندر تھا کہ وہ اکیلی کیسے جائے گی، اب ختم ہو چکا تھا، ورنہ پھوپھو سائیں کے سامنے تو اس نے اچھی خاصی بہادری کا مظاہرہ کر لیا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، میں سکون سے چلی جاؤں گی، اور کون سا راستے میں کہیں اسٹے ہے جسے لے کر آپ پریشان ہو رہے ہیں، چند گھنٹوں کے اندر ہی میں اپنے وطن واپس پہنچ جاؤں گی۔ اور پھوپھو سائیں اس کی بات سن کر کچھ حد تک پریشانی سے نکل آئی تھی، لیکن وہ خود پریشان تھی، مگر اب اسے سکون مل چکا تھا۔ کل کے ٹکٹس اس کے سامنے تھے اور اس کے ساتھ پہلی بار سفر کرنے جا رہی تھی، جسے لے کر اس کا دل بہت خوش تھا۔ دارم سائیں، آپ کا رابطہ موم سے ہوا؟ اس نے اس کے پیچھے ہی کمرے میں قدم رکھے تھے۔ وہ ابھی ابھی اپنے کام سے لوٹ کر آیا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ یہی سوال کرتی تھی جسے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹال دیتا تھا۔ یار در کوئی اور بات بھی کر لیا کرو۔ بتایا تو ہے نا کہ ابھی رابطہ ممکن نہیں ہو سکا۔ پتہ نہیں کہاں ہے تمہاری موم؟ جن لوگوں کے بارے میں پتہ ہے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی مجھے کچھ پتہ چلتا ہے میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ کچھ بیزار لہجے میں بولا کہ در اس کے علاوہ اور کچھ سوچتی ہی نہیں تھی۔ اچھا نا بتا دیجیے گا، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں تو صرف پوچھ رہی ہوں، وہ کچھ شرمندہ ہوئے کہنے لگی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ کتنے دنوں سے دارم سائیں کو تنگ کر رہی تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اپنی تمام تر کوشش کر رہا تھا، اگر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کا کیا قصور تھا؟ آپ فریش ہو جائیں، جب تک میں ناشتہ لاتی ہوں۔ اس کی ناراضگی کا سوچتے ہوئے وہ فی الحال کے لیے بات ٹال گئی، جب دارم نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میں جلدی تمہارا ان سے رابطہ کروا لوں گا، در میں بات کرواؤں گا تمہاری ان سے، وہ بالکل ٹھیک ہوں گی، انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔ وہ تمہاری ماں ہیں اور میرے لیے بھی ماں جیسی ہیں، میں نے کبھی ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ پہلے جو کچھ بھی ہوا میں اس کو بھلا چکا ہوں، اب میرے لیے وہ بہت عزت کے قابل ہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں انہیں دوسری ماں بنا کر بھیجا ہے۔ میں چاہ کر بھی اس رشتے کو جھٹلا نہیں سکتا جو اللہ نے ان کے ساتھ میرا جوڑا ہے۔ وہ میرے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ وہ تمہاری ماں ہیں، اور جو تمہارے لیے اہمیت رکھتا ہے وہ میرے لیے خود بخود اہم ہو جاتا ہے۔ تم یہ مت سوچنا کہ یہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اسے میں اپنے دل میں رکھے ہوئے ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن فی الحال ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا۔ وہ اس کے بال سہلاتا آہستہ آہستہ بتا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں دارم سائیں، آپ کو کسی طرح کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن میری موم کو نا جگہ جگہ پارٹیز کرنا پسند ہے، دوستوں سے ملنا پسند ہے، یقیناً اس وجہ سے ان کا رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ لندن سے کسی دوسری جگہ چلی گئی ہوں، انہیں گھومنے پھرنے کا
کے لیے ویسے بھی تو ویکیشن تھی نا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ جب دارم نے نفی میں سر ہلایا، نہیں در، وہ کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئی ہیں، وہ کافی وقت سے ایک پاگل خانے میں تھی، جب سے مائک اور اس کے بھانجے کو پکڑا گیا تھا۔ میرا مطلب ہے جب سے مائک مرا ہے تب سے وہ ایک پاگل خانے میں تھی، لیکن پچھلے تقریباً 1.5-2 ویک سے وہ وہاں نہیں ہیں، بلکہ کہیں چلی گئی ہیں۔ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں ان سے رابطہ نہیں کر پا رہا۔ وہ اس سے مزید جھوٹ نہیں بول پایا تھا، اس نے کچھ نہ کچھ باتیں اس سے چھپا لی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ حقیقت وہ اسے بتا چکا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کل در کو جب اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے تو اسے تکلیف ہو یا اس سے یہ لگے کہ دارم نے اس سے کچھ چھپایا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کہاں ہو سکتی ہیں؟ پتہ نہیں وہ کیسے حال میں ہوں گی۔ مائک کی موت کب ہوئی اور کیسے؟ بہت برا ہوا دارم سائیں، پتہ نہیں موم کس حال میں ہوں گی اور کہاں ہوں گی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کہیں بھی مائک کی موت کا افسوس نہیں تھا۔ میں انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں در، تم ٹینشن مت لو، اور جہاں بھی ہوں گی بالکل ٹھیک ہوں گی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو در نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے وہ جہاں بھی ہوں گی ٹھیک ہوں گی، مجھے آپ پر بھی یقین ہے، آپ انہیں ڈھونڈ لیں گے، بس اللہ انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وہ ہمیں جلد سے جلد ان کے بارے میں پتہ چل جائے۔ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی، جبکہ اس بارے میں یہ ساری باتیں بتا کر وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ آمین، انشاءاللہ جلد ہی ان کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو در نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ مسکان ہر اس جگہ پر کیوں پہنچ جاتی ہے جہاں آپ جاتے ہیں؟ وہ کہیں سے بھی اب پاگل نہیں لگتی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی بہتر ہے۔ تو آپ نے کیا سوچا ہے اس کے بارے میں سنان سائیں؟ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا اپنے موبائل پر کچھ کر رہا تھا، جبکہ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی اس سے سوال کرنے لگی۔ آج کل گھر کے تمام افراد ہی سنان کی بدلی ہوئی روٹین کو محسوس کر رہے تھے۔ بار بار اسے ہر کوئی بتا رہا تھا کہ سنان آج کل مسکان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہے، یہاں تک کہ کل صبح وہ مسکان کو اپنے ساتھ ہی لے کر گیا تھا۔ مسکان کی رپورٹس کے حساب سے وہ اب بہتر تھی اور سب چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے لگی تھی۔ اب سب کا یہی کہنا تھا کہ اب سنان کو مسکان کو طلاق دے کر اسے اس گھر سے بھیج دینا چاہیے، اور اگر وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تب بھی اسے بھیج دے، یہی بہتر ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی زرنیش کی سوتن برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور ایسے میں بڑی بی بی بار بار زرنیش کا دھیان مسکان کی طرف دلا رہی تھی، جو آج کل سنان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی وقت گزار رہی تھی، اور سنان سائیں کا بھی اتنا ہنس کھیل کر اس سے باتیں کرنا کسی کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ جبکہ اس کیس کا حل نکلتے ہی سنان کافی زیادہ نارمل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اب مسکان کے ساتھ بھی اس کی کسی طرح کی کوئی لڑائی نہیں تھی، اسی لیے وہ اسے بھی بہت نارمل بات کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسکان کچھ دن میں خود ہی یہاں سے چلی جائے گی، بس مردان ہاتھ پکڑا جائے۔ لیکن ان سب چیزوں کے چکر میں جس طرح وہ پہلے محتاط رہتا تھا اس نے رہنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ مسکان سے کافی نارمل ہو کر باتیں کرتا تھا، جو گھر میں ہر کسی کی نظر میں آ چکا تھا، اور ہر کوئی زرنیش کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کون؟ مسکان؟ اچھا، میں نے تو کبھی نوٹ نہیں کیا، کیا وہ میرے پیچھے آتی ہے؟ خیر، اب کتنے دن رہتے ہیں، چلی جائے گی وہ یہاں سے، اور تم پریشان مت ہو، اور ہر بار کی طرح بات ٹالتے ہوئے بولا تو زرنیش آئینے کے سامنے سے ہٹ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے نوٹ نہیں کیا تو یہ مطلب نہیں کہ گھر میں کوئی اور بھی نوٹ نہیں کر رہا ہوگا، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آج کل آپ خود بھی اس کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب رہتے ہیں۔ اور آخر ارادے کیا ہیں آپ کے سنان سائیں؟
اگر اس کا پاگل پن ختم ہو گیا ہو تو کیا اس کے ساتھ اپنی زندگی آگے گزارنا چاہتے ہیں جو ابھی تک وہ اس گھر میں ہے؟ کیا تک بنتی ہے جسے آپ پہلے دن اس گھر میں برداشت نہیں کر رہے تھے، اب اس کے ہونے سے آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ آپ تو کافی اچھا محسوس کرتے ہیں اس کی موجودگی میں؟ وہ اپنا غصہ اس پر نکالتے ہوئے کہنے لگی۔ سنان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو زرنیش؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا وہ چلی جائے گی، اور سب میں ہمارا رشتہ کہاں سے آ گیا؟ رشتہ تو آپ کا ہے مسکان کے ساتھ، اور اگر آپ اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے دھوکہ مت دیجیے گا۔ اگر آپ اس کے ساتھ رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے نبھائیں، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی سنان سائیں، لیکن اگر آپ نے مجھے دھوکہ دیا یا مجھے اندھیرے میں رکھ کر اس مسکان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق بنایا تو یاد رکھیے گا کہ میں آپ کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی نہیں رہوں گی۔ وہ آج غصے میں بھری ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ذرا سی بات کو تم کہاں تک لے کر چلی جا رہی ہو؟ تمہیں میرے کس انداز سے ایسا لگا کہ میں تمہیں دھوکے میں رکھ کر اس مسکان کے ساتھ رشتہ نبھانے کی چاہ میں ہوں، صرف اس لیے کیونکہ میں اس سے بات کرتا ہوں یا پھر ذرا سا ہنس کر اسے دیکھ لیتا ہوں تو تم نے یہ مطلب نکال لیا؟ کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ بے وقوف لڑکی، میں محبت کرتا ہوں تم سے، تمہاری جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا، وہ چاہے آسمان سے اتری کوئی حور ہی کیوں نہ ہو۔ زرنیش کی باتوں نے اس کا دل دکھایا تھا۔ اسے کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ زرنیش اس حوالے سے اس طرح سے کوئی بات کرے گی۔ سنان سائیں، یہ ساری باتیں میں نہیں جانتی، مجھے بس یہ پتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کے نکاح میں ہے، اور جہاں نکاح ہو وہاں محبت ہوتے دیر نہیں لگتی۔ میں آپ کو مسکان کے ساتھ تعلق بنانے سے کبھی روکوں گی نہیں، کیونکہ وہ بھی آپ پر اتنا حق رکھتی ہے جتنا کہ میں نکاح کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں۔ اگر آپ اس کے ساتھ زندگی میں بیوی کی حیثیت رکھتی ہوں تو وہ بھی آپ کی بیوی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی حق تلافی ہو یا کسی کے حقوق مارے جائیں۔ اپنے آنسو روکتی وہ اس کے قریب سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کی باتوں کو سننے کے بعد وہ پریشانی سے اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ مسکان کے ساتھ ذرا سا ہنس بول کر بات کرنے سے بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ دارم سائیں، پارسل آیا ہے آپ کے لیے۔ نوکر نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا تھا، جبکہ در جو ابھی اس کے لیے کھانا لا رہی تھی پارسل کو دیکھ کر کچھ ایکسائٹڈ ہوئی۔ واؤ دارم سائیں، آپ کو کسی نے گفٹ بھیجا ہے، کھولیے نا اسے، پتہ تو چلے کہ اس میں کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ دارم اسے کھولتا، در ایکسائٹڈ سی اسے اٹھا چکی تھی۔ کچھ نہیں ہے اس میں، یہیں رہنے دو، تم کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اس کا دھیان پارسل سے ہٹاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پارسل لیتا ایک طرف پھینک چکا تھا، کیونکہ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا ڈبہ اس سے مردان نے 2 دن پہلے اس کے آفس میں بھیجا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ در کو کچھ بھی پتہ چلے، اور مردان خان کی دھمکی کے حساب سے وہ در کو ذہنی ٹارچر کرنا چاہتا تھا۔ یقیناً وہ اسے نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ یہ پارسل اس نے اسی لیے بھیجا ہو۔ اگر اس پارسل میں اس طرح کا کچھ بھی ہوا جو وہ پہلے سے بھیج چکا تھا تو در کی حالت خراب ہو سکتی تھی، اور وہ اس طرح کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کے پارسل پیچھے رکھنے پر در نے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے گفٹ لینے اور دینے کا بہت شوق تھا، اور اسے یہی لگا تھا کہ دارم کے لیے کوئی گفٹ آیا ہے جسے کھولنے کے لیے وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھی، لیکن دارم نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا تھا۔ لیکن کون سا اسے باز آنا تھا؟ اس کی نظروں کا مرکز اس وقت وہ پارسل بنا ہوا تھا
جس کے اندر موجود چیز دیکھنے کے لیے وہ کافی زیادہ بیتاب ہو رہی تھی۔ سو گائز، یہ آپ لوگوں کی رہی ایپیسوڈ۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ لائٹ بند ہے، اور پہلے تو ہماری 6 بجے لائٹ بند ہوئی، 6 بجے کے بعد ہماری لائٹ آئی 11:30 بجے، اور 12 بجے لائٹ پھر سے بند ہو گئی۔ پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام چل رہا ہے بجلی کا، لیکن رات کو کیوں، مطلب رات کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ دوپہر میں بھی لائٹ نہیں دیتے، رات کو بھی یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو ڈاڈی ناانصافی ہو رہی ہے، آپ خود ہی اندازہ لگا لو۔ اور آپ لوگ ایپیسوڈ ریڈ کرو، میں کوشش یہی کروں گی کہ کیسے بھی ڈیٹا کے ساتھ پورا کر لوں، لیکن اگر اس کے ایم بی زیادہ ہوئے، جو کہ ہوں گے کیونکہ یہ میں بڑی اسکرین پہ کرتی ہوں، تو اس کے ایم بیز ہائی جاتے ہیں، اور پھر میرا ڈیٹا چلا جائے گا اور آپ کی ایپیسوڈ پوسٹ نہیں ہوگی۔ لیکن میری کوشش یہی ہوگی کہ میں کیسے بھی اس کو اپلوڈ کر دوں۔ ایک تو نیچے سے گاڑیاں جا رہی ہیں، اندر بیٹھ کے میں کر نہیں سکتی، اور باہر اندر تو اتنی گرمی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور باہر یہاں بیٹھ کر کرنے، گاڑیاں کبھی ادھر سے آ رہی ہیں کبھی ادھر سے آ رہی ہیں، تو ان کی بھی آواز بیچ میں شامل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں آپ کو ڈسٹربنس ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن مجھے بہت ہوتی ہے۔ مجھے ان گاڑیوں سے نا حد درجہ قسم کی وہ لگتی ہے، بری لگتی ہے مجھے، کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ایسی گاڑی تیزی سے نکلتی ہے یہاں سے، تو اس کی اتنی زیادہ آواز ہوتی ہے کہ بندہ اپنی بات ہی بھول جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا پازیٹیو ریویو اپنے ای بک پہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، میں بیان نہیں کر سکتی، اتنے پیارے پیارے کمنٹس آئے ہیں، اور آپ لوگوں نے ناول کو پسند کیا، اتنا اپریشیٹ کیا، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور میں کوشش کروں گی کہ آئندہ اس سے بھی بہتر لکھ سکوں۔ لیکن یہ ہے کہ تو عشق تو جنون میں بھی میرا اس سال کا لاسٹ ای بک پروجیکٹ ہوگا، اور میں کوشش یہی ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ ایک ہی ناول ای بک پر دوں، کیونکہ پھر میرے سارے ریڈرز خرید نہیں سکتے اور ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میری یہی کوشش ہوگی کہ اب میں زیادہ ناول فیس بک یا یوٹیوب پہ دوں۔ اور جہاں تک بات ہے یوٹیوب اسپیشل ناول کی، تو جناب یوٹیوب کا اسپیشل ناول جو کہ جنونیت تھا، اور میں نے اس کا نام چینج کر دیا ہے کیونکہ یہ نام بہت زیادہ عام ہے، تو یہ ناول جلد ہی یوٹیوب پہ سٹارٹ ہوگا، جبکہ سانسوں میں اتر جاؤں اب فیس بک پر سٹارٹ ہوگا دست دارم ختم ہونے کے بعد۔ تو تاکہ جو فیس بک کے ریڈرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، یوٹیوب والے ہم سے آگے ہیں، تو وہ ناانصافی ختم کر دی جائے۔ تو ملتے ہیں ہم کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ، باقی باتیں کسی دن لائف آ کر کروں گی۔ تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔